ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں طویل مدت کے بعد شہر بھر میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں طویل انتظار کے بعد ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا مرحلہ وار آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ کراچی کے 3 اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے ایڈمنسٹریٹر کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا، جبکہ ضلع غربی، وسطی اور ضلع کورنگی میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا۔ نادش رضا زیدی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی تعینات، جبکہ محمد فہیم خان ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی مقرر۔ سید محمد علی زیدی ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی کے عہدے پر تعینات۔ سیکرٹری بلدیات سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں میں طویل انتظار کے بعد ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کا مرحلہ وار آغاز ہو گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے شجاعت قریشی سے۔ جی شجاعت قریشی، مزید کیا تفصیلات ہیں ان تعیناتیوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیں، کراچی بھر میں جو ایڈمنسٹریٹر جن کو ڈویل چارج دیا گیا تھا ڈپٹی کمشنرز کو، تو اب جو ہے ڈپٹی کمشنر سے ڈویل چارج لے لیا گیا ہے، اور فی الحال جو ہے 3 ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی جا چکی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ محمد علی زیدی ان کو کورنگی کا ایڈمنسٹریٹر لگایا گیا ہے، جبکہ نازش رضا زیدی کو ایڈمنسٹریٹر ویسٹ لگایا گیا، جبکہ فہیم خان کو جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ایڈمنسٹریٹر لگا دیا گیا ہے۔ باقی جو 4 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر ابھی فی الحال ڈپٹی کمشنر کے پاس جو ہے ڈویل چارج ہیں، لیکن فی الحال جو ہے ان 3 جگہوں پر ایڈمنسٹریٹر لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مرحلہ وار جو ہے دیگر ڈسٹرکٹ میں بھی ایڈمنسٹریٹر کا چارج دیا جائے گا، اور ڈپٹی کمشنر سے جو ہے اضافی چارج لے لیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے بھی جو ہے احکامات تھے کہ ڈویل چارج نہ دیا جائے، اس کے بعد جو ہے یہ تیزی دکھائی گئی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت جو ہے متحرک ہوئی ہے، اور جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کام کیے جائیں کراچی میں، جہاں پر سب سے زیادہ شکایتیں موصول تھیں، خاص طور پر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، کیونکہ گزشتہ روز جو ہے طاہر سلیم کو ڈپٹی کمشنر لگایا گیا تھا، ایم جی دھاریجو کو جو ہے تبدیلی کیا تھا، ان کو کورنگی بھیجا گیا تھا، تو اب جو ہے اضافی چارج لیا گیا ہے ڈی سی سے، اور جو ہے یہاں پر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی گئی ہے۔ جی اچھا شجاعت، یہ بھی بتائیے گا کہ ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے سے ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی صورتحال میں کوئی واضح تبدیلی رونما ہوگی؟ جی بالکل، دیکھیں یقینی طور پر ڈپٹی کمشنر کے پاس اپنا ایک چارج جو ہے بہت ذمہ دار چارج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر سے اضافی چارج لے کر وہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر ایڈمنسٹریٹر کی تعیناتی کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے فی الحال جو ہے 3 ڈسٹرکٹ سے جو ہے اضافی چارج لیا گیا، اس کے بعد جو ہے مرحلہ وار باقی جو 4 ڈسٹرکٹ ہیں وہاں پر جو ہے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے جائیں گے۔ اچھا شجاعت، یہ بھی بتائیے گا کہ مزید ڈسٹرکٹ میں کب تک ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیے جائیں گے؟ دیکھیں ابھی جو ہے 7 میں سے 3 ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریٹر تعینات کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مرحلہ وار جو ہے باقی 4 ڈسٹرکٹ میں بھی جو ہے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دی جائیں گے۔ سندھ حکومت جو ہے اب تیزی سے اس کام کو کرے گی، کیونکہ گزشتہ دنوں میں بلاول زرداری جو ہے خطاب کیا تھا، اور یہی کہا تھا کہ کراچی میں جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کراچی میں جو ہے پیپلز پارٹی کو سیٹیں چاہیے ہوں گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ترقیاتی کام کیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کا چارج دے کر جو ہے باقاعدہ ان سے بھرپور کام دیا جائے، اور جو ڈیولپمنٹ کا کام جو رکے ہوئے تھے وہ جو ہے شروع کیے جائیں، تاکہ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں جو ہے اپنے لیے ووٹ مانگ سکے۔ اچھا شجاعت، یہ بھی بتائیے گا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور واٹر بورڈ ایڈمنسٹریٹر کے اختیار میں نہیں ہے، تو مسائل تو جوں کے تو ہی رہ جائیں گے؟ بالکل، دیکھیں ڈپٹی کمشنر کو یہ اضافی اختیارات دیے گئے تھے کہ جو ایکسچینج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، یہ جو ہے ان کو اضافی جو ہے اختیارات دیے گئے تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کو بھی یہ اختیارات موصول ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اگر یہ اختیارات نہیں ملیں گے تو یقینی طور پر بے اختیار ہونے کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹر کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس جب ڈویل چارج تھا تو وہ یقینی طور پر بہت آسانی سے ہی کام کر لیا کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ کراچی کا سیوریج اور کچرا ہے، اور اگر ایڈمنسٹریٹر کے پاس یہ دونوں چارج نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا شجاعت، یہ بھی بتائیے گا کہ کچرے اور سیوریج کی صورتحال بے حد ابتر ہے، تو صورتحال کچھ مزید تبدیل ہوگی؟ کیا عوام کو صورتحال بہتر ہونے کی نوید سنائی جا سکتی ہے؟
अब देखिए, सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है कि कराची में खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहां पर एमक्यू पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, सिंध हुकूमत को हालिया दिनों में ईद उल अजहा के मौके पर एलआईसी बर वक्त न उठाई जाना, उसके बाद जो है चूने का छिड़काव न होने की वजह से जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर के इलाके हैं वो तापुज ज्यादा हो गए हैं और मक्खियां और जो है दीगर जो है इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं। तो ये बहुत इश्यूज होंगे, एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना यकीनी तौर पर करना पड़ेगा कि जो इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दिए गए थे, अगर वो इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का होना जो है बहुत किसी फायदे का नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है अब ये देखना होगा कि सिंध हुकूमत इजाफी चार्ज इन एडमिनिस्ट्रेटर को देती है या नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब खबर शामिल करेंगे मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। तो आपको बताएं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी एमडीए में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनाती कर दी गई है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी एमडीए का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया, जबकि ग्रेड 20 के आसिफ अली मेमन डीजी केडीए तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनाती कर दी गई है। सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी एमडीए का इजाफी चार्ज दे दिया गया, जबकि ग्रेड 20 के आसिफ अली मेमन डीजी केडीए तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनाती कर दी गई है, जबकि सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी एमडीए का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया, जबकि ग्रेड 20 के आसिफ अली मेमन डीजी केडीए तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनाती कर दी गई है, जबकि सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी मली डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि ग्रेड 20 के अफसर आसिफ अली मेमन को डीजी केडीए तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आपको बताएं कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर तैनाती का मामला, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी एमडीए का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया, जबकि ग्रेड 20 के अफसर आसिफ अली मेमन डीजी केडीए तैनात कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में डायरेक्टर जनरल की तैनाती का मामला, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज इमरान अता सोमरो को डीजी एमडीए का इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। और अब कुछ बात करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से। तो आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का निजी एनजीओ के साथ मिलकर कराची में बोटेनिकल म्यूजियम पार्क बनाने का मंसूबा, म्यूजियम पार्क क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का हिस्सा होगा। मंसूबे के तहत काला पुल के करीब बोटेनिकल म्यूजियम बनाया जाएगा, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मॉडल बोटेनिकल म्यूजियम पार्क के संग बुनियाद की तकरीब 14 अगस्त 2021 को होगी, जबकि साइंसी तहकीक, तालीम, माहौल की खूबसूरती और तफरीही सरगर्मियों जैसे मकासद के लिए यह पार्क बनाया जाएगा, जबकि चिल्ड्रन गार्डन, चांद गार्डन समेत मुख्तलिफ मौजूआती पार्क्स भी बनाए जाएंगे। आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का निजी एनजीओ के साथ मिलकर कराची में म्यूजियम पार्क बनाने का मंसूबा, म्यूजियम पार्क क्लीन ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का हिस्सा होगा, जबकि मंसूबे के तहत काला पुल के करीब बोटेनिकल म्यूजियम बनाया जाएगा। जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस हवाले से कहा कि मॉडल बोटेनिकल म्यूजियम पार्क के संग बुनियाद की तकरीब 14 अगस्त 2021 को होगी। साइंसी तहकीक, तालीम, माहौल की खूबसूरती और तफरीही सरगर्मियों जैसे मकासद के लिए यह पार्क बनाया जाएगा, जबकि चिल्ड्रन गार्डन, चांद गार्डन समेत मुख्तलिफ मौजूआती पार्क्स भी बनाए जाएंगे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने अजीज भट्टी पार्क का दौरा किया और पार्क में शहरियों के लिए दोबारा से तफरीही सहूलियात को बहाल करने के अहकामात भी जारी किए। आपको बताएं कि शहर कराची में सूबाई वजीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने अजीज भट्टी पार्क का दौरा करते हुए कहा कि अजीज भट्टी पार्क से मुताल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद जल्द से जल्द यकीनी बनाया जाए, जबकि शहरियों की तफरीह के लिए अजीज भट्टी अहम पार्क है, पार्क को असल हालत में बहाल किया जाए।
پارک کی جھیل کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کیے جائیں اور کناروں پر گراس اور چیئر بھی لگائی جائیں، جبکہ پارک کی چیئرز اور بچوں کے جھولوں کی ضرورت مرمت کی جائے، جبکہ شہریوں کی سہولت کے لیے ٹک شاپ اور دیگر سہولیات کی قانون میں گنجائش کا جائزہ بھی لیا جائے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی لئیک احمد، ڈی جی ورکس کے ایم سی شبیع الحسن زیدی، ڈی جی پارکس آفاق مرزا اور دیگر بھی موجود تھے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے منیجنگ ڈائریکٹر زبیر چنئی کی ہدایت پر عید الاضحیٰ کے بعد ہفتہ وار صفائی مہم کے دوران 50,000 ٹن سے زائد کچرا لینڈ فل سائٹ منتقل کر دیا گیا، جبکہ عید الاضحیٰ میں قربانی کے جانوروں کی باقیات بھوسا مٹی کی وجہ سے کچرے کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لہٰذا صفائی مہم کے ذریعے تمام پوائنٹس کی صفائی یقینی بنائی جائے۔ اس سلسلے میں سویپنگ اور واشنگ کے ذریعے سڑکوں کی صفائی کی گئی۔ مونسون بارش کے پیش نظر نالوں کو اوور فلو سے بچانے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ نالوں میں یا اس کے اطراف میں کچرا پھینکنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی سفارشات پر کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایت دی ہے کہ وہ علاقہ پولیس کو کوارڈینیشن میں ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائے جو نالوں میں کچرا ڈال کر چوک کرتے ہیں، جس سے برسات کا پانی آبادیوں میں داخل ہو کر جان و مال کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ ایم ڈی زبیر چنئی نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی صفائی ستھرائی کسی ایک فرد یا ایک ادارے کا کام نہیں بلکہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے کچرا کھلی جگہ پر پھینکنے کی بجائے مقررہ کچرا کنڈیوں میں تھیلیوں میں بند کر کے رکھیں، ایسے افراد کی نشاندہی کریں جو شہر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع شرقی آصف جان صدیقی نے کہا ہے کہ کرونا ویکسینیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ محرم الحرام پر بلدیاتی خدمات کے ساتھ نشتر پارک سمیت دیگر جگہوں پر جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اسپرے مہم کے افتتاح کے موقع پر ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر آصف جان صدیقی کا کہنا تھا کہ کرونا کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ویکسینیشن کا دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے تیزی لائی جا رہی ہے۔ ایس او پیز کے حوالے سے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر اپنی حدود کے مطابق کارروائیاں عمل میں لا رہے ہیں، جس کی بدولت عوام میں ایس او پیز کا خیال رکھنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ویکسینیشن کے دائرہ کار کو بڑھانے کے لیے ڈپٹی کمشنر ایسٹ مختلف لائے عمل اختیار کر کے انہیں عملی شکل دینے میں مصروف عمل ہے، جبکہ بلدیاتی خدمات کے حوالے سے محرم الحرام سے قبل ضلعی اور بلدیاتی افسران سے اجلاس کے بعد عملی کام کیے جا رہے ہیں، جبکہ نشتر پارک سمیت جلوس کی گزرگاہوں امام بارگاہوں کے گرد و نواح میں بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سڑکوں، اسٹریٹ لائٹس، تجاوزات ہٹانے، ملبہ اور مٹی صاف کرنے، جھاڑیوں کو کاٹنا اور درختوں کی تراش سمیت دیگر بلدیاتی امور کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بیک وقت گلشن اقبال اور جمشید زون میں کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، جبکہ کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے نشتر پارک کووڈ بنانے کے لیے جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا، جبکہ نشتر پارک سے ملحقہ عزا خانہ زہرا محفل شاہ خراسہ کو بھی بنایا گیا، جبکہ مذکورہ بلدیاتی کام سپرنٹینڈنٹ مبین شیخ، سید اظہر حسین شاہ، ایگزیکٹو اقبال ملا، سلمان میمن، امتیاز بھٹو، ڈائریکٹر میونسپل سروسز توقیر عباس، سینئر ڈائریکٹر پارکس عبد الغنی شیخ، انچارج شمشاد کی زیر نگرانی سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے
वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि शहर कायद में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आपको बताएं कि गुजर नाले और औरंगी नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आखिरी मरहला है, जबकि गुजर नाले पर 6 मकामात और औरंगी नाले पर 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि बरसाती नालों पर कायम रिहायशी यूनिट्स को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। नालों पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का सिलसिला जारी है। गुजर नाले और औरंगी नाले के अतराफ बल्दिया उज़्मा कराची के इंसदाद तजावुजात सेल ने ऑपरेशन की रफ्तार बढ़ा दी। आज भी गुजर नाले के अतराफ 6 मकामात पर जबकि औरंगी नाले के 4 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने कहा कि बरसाती नालों पर अब तक 97% तजावुजात का खात्मा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में यह ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची में मुतवक्के बारिशों से होने वाली तबाहकारियों से बचने के लिए बरसाती नालों के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस मौके पर इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, रेंजर्स, लेडी सर्चर, सिटी वार्डन और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। और अब अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। तो आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में गुजर नाले पर तजावुजात की आड़ में मिसमार करने का मामला, जबकि नाज़माबाद ब्लॉक 4 के मकीनों ने डायरेक्टर केएमसी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर और दानिश सईद को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में गुजर नाले पर तजावुजात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने का मामला। नाज़माबाद ब्लॉक 4 के मकीनों ने डायरेक्टर केएमसी और म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ तौहीन की दरख्वास्त की समाअत हुई, जबकि अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर और दानिश सईद को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में गुजर नाले पर तजावुजात की आड़ में लीज मकानात मिसमार करने का मामला। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी और दानिश सईद को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। और अभी आपको बताएं कि शहर कायद में पानी का बहरान एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आपको बताएं कि औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, सुरजानी टाउन और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है, जबकि आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए। आवाम पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है, जबकि इसी जोम में टैंकर माफिया की भी चांदी हो गई। आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया। औरंगी टाउन, कोरंगी, मलीर, सुरजानी टाउन और न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल। अवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गए, जबकि अवाम पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। आपको बताएं कि शहर कायद में आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। आपको बताएं कि शहर कायद में आवारा कुत्तों की भरमार है, जबकि सिंध हुकूमत, केएमसी और डीएमसी सरगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम रहे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार। सिंध हुकूमत, केएमसी और डीएमसी सरगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने से मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए। इसी में अवाम में खौफ व हिरास भी बैठ गया, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया। आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर कायद में आवारा कुत्तों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। सिंध हुकूमत, केएमसी और डीएमसी सरगजीदगी मुहिम चलाने में नाकाम रहे, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के मुतादिद वाक़यात रोनुमा हुए। अवाम में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि जिला इंतज़ामिया ने शहरियों को आवारा कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ दिया।
اور اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کے ٹرانسپورٹ کے نظام کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام ہے، جبکہ برسوں سے میٹروپولیٹن شہر کے لوگ ٹوٹی پھوٹی منی بسوں کی چھتوں اور چنچی رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ پیپلز بس سروس پروجیکٹ کے تحت رواں سال دسمبر میں نئی بسیں آنے کی امید بھی اب دم توڑنے لگی ہے۔ آپ کو خبر دیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام، برسوں سے میٹروپولیٹن شہر کے لوگ ٹوٹی پھوٹی منی بسوں کی چھتوں اور چنچی رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ پیپلز بس سروس پروجیکٹ کے تحت رواں سال دسمبر میں نئی بسیں آنے کی امید بھی اب دم توڑنے لگی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملک کے سب سے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا بدترین نظام۔ اور اب کچھ بات کریں گے کراچی کے حلقہ NA 243 کی صورتحال کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ شہر قائد کا حلقہ NA 243 منتخب نمائندوں کے ہونے کے باوجود بھی مسائل میں گھر گیا، جبکہ حلقے سے منتخب رکن قومی اسمبلی عالمگیر خان اور رکن سندھ اسمبلی ارسلان تاج گھمن نے اپنے حلقے کو نظر انداز کر دیا ہے، جبکہ بلدیاتی مسائل کے باعث گلشن اقبال بلاک 10 کے مکین شدید کرب میں مبتلا ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے احمد اسحاق ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ جی احمد اسحاق، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جب کراچی کے ضلع شرقی میں ہونے والا ترقیاتی کام انتہائی سست روی ہونے کے سبب عوام کے لیے اب بن گئے ہیں وبال جان۔ یقینی طور پر کراچی کے ضلع شرقی کے مکین باسی جہاں پانی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہیں وہ لوگ سڑکوں کی تباہی، سیوریج کے ناکارہ نظام اور اسٹریٹ لائٹ کے نہ ہونے سے بھی تنگ ہے۔ اس وقت میں شہر کراچی کا جس مقام اور جس کونے سے رپورٹ کر رہا ہوں، یہ گلشن اقبال کا بلاک 10 ہے، جہاں پر پوری سڑک کو ترقیاتی کاموں کی نام پر کھود دیا گیا ہے، اور یہ کام جو کہ حلقہ MNA ہے عالمگیر خان ان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ جو ہماری بات ہوئی ہے یہاں کے مکینوں سے، ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ 3 ماہ قبل جو کہ حلقہ MNA ہے عالمگیر خان ان کی جانب سے علاقے کا وزٹ کیا گیا تھا، اور ترقیاتی کاموں کے نام پر کہا گیا تھا علاقہ مکینوں سے کہ پوری جو کہ مین سڑک ہے، کم و بیش یہ نصف میٹر کی سڑک ہے، کہا گیا تھا کہ اس پوری سڑک پر نئی سیوریج کی لائنز کی تنصیب ہوگی، جبکہ علاقہ مکینوں کا واضح طور پر یہ کہنا تھا عالمگیر خان کو جو کہ حلقہ MNA ہے، مقامی MNA ہے، کہ اس سڑک پر سیوریج کی نئی لائنز کی تنصیبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سڑک کو کھودا گیا۔ اچھا کام تھا کہ ترقیاتی کاموں کے نام پر سڑک کو کھودا گیا، لیکن اب اس سڑک کو عوام کے رحم و کرم پر بیرار و مددگار چھوڑ دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سیوریج کے جو کہ لائنز موجود ہے، جس کو سڑک کے زیر زمین ہونا تھا، زمین کے اندر ہونا تھا، وہ اب مین سڑک کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ مین ہول اس سڑک کی یقینی طور پر زینت بنے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے دن اور رات کے اوقات میں جہاں ٹریفک کی روانی خاصا متاثر ہے، وہیں لوگوں کا حادثات کا ہونا بھی اس سڑک پر معمول بن گیا۔ ہمارے ساتھ کچھ یہیں کے مکین بھی موجود ہیں، اس سڑک پر ان کی ایک اپنی شاپ بھی ہے، یقینی طور پر کاروباری جو کہ زندگی ہے وہ بھی تباہی کے دہانے پر آن پہنچا ہے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ کتنے عرصے سے یہ سڑک تباہی کی شکار ہے اور کاروباری نظام کتنے حد تک مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ سر تقریباً 3 مہینے پہلے اس کو کھودا گیا تھا، اور 3 ماہ ہونے سے اوپر ہی جا رہے ہیں۔ تو بیچ میں عالمگیر صاحب بھی آئے تھے جو یہاں کے MNA صاحب ہیں، ان کو بھی بلایا تھا ہم نے، تو آئے، انہوں نے سروے وغیرہ کرا۔ سروے وغیرہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ عید سے 10-15 دن پہلے تک یہ کلیئر کروا دوں گا۔ خیر انہوں نے کام کروایا، یہ ٹریکٹر وغیرہ بھیجے تو یہ مٹی وٹی انہوں نے کلیئر کر دی، کیونکہ اس کے نیچے پوری 36 فٹ کی ایک لائن ڈلی ہوئی ہے۔ وہ لائن کا اینڈ یہ آخری مین ہول ہے، اس مین ہول سے آگے پورا کنیکشن بیٹھنا تھا، وہ ان سے ٹھیکیداروں سے کام ہوا نہیں، کیا ہوا یہ بیچ میں چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ عید سے پہلے کا وعدہ تھا کہ عید سے تقریباً 10 دن پہلے اس کو کلیئر کر دیں گے، بالکل VIP۔ وہ آج تقریباً عید گئے ہوئے کو بھی ٹائم دیکھ لو اور اس بات کو بھی دیکھ لو، تقریباً وہ ان کا جب وزٹ ہوا تھا تو اس بات کو تقریباً 30 دن ہو گئے۔ 1 مہینے پہلے آئے تھے وہ، انہوں نے یہ بات کہہ کے گئے عید سے 10 دن پہلے میں کلیئر کروا دوں گا، تو آج تک یہ ایسے ہی معاملہ پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ وہاں سے تو انہوں نے کلیئر کر دیا، یہ روڈ جب بند ہے تو یہ کلیئر کرا یا نہیں کرا وہ ایک برابر ہے، کیونکہ یہ روڈ کا ویو یہاں سے ٹریفک نے گزرنا، اور یہ روڈ پہ ایک ہی ون وے پہ چل رہی ہیں دونوں گاڑیاں، آنے والا بھی اور جانے والا بھی۔ دن میں پریشانی ٹریفک کی بھی ہے، رات میں اسٹریٹ لائٹ کی پرابلم ہے، ہمیں چھینا چھپٹی ہے یہاں پہ، مطلب کہ
اس ٹائم مطلب کہ کوئی موبائل سنیچنگ یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، تو تھوڑا ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر اسحاق ہمیں تفصیلات بتانے کے لیے۔ اور اب خبر شامل کریں گے ضلع وسطی کے علاقے لیاقت آباد سے، تو آپ کو بتائیں کہ موسلا دھار بارش سے پہلے ہی لیاقت آباد کی مرکزی سڑک سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی ہے، جبکہ شاہراہ پر پانی کھڑا رہنے سے سڑک پر گڑھے پڑ گئے۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں موسلا دھار بارشوں سے پہلے ہی لیاقت آباد کی مرکزی سڑک سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، شاہراہ پر پانی کھڑا رہنے سے سڑک پر بے تحاشا گڑھے پڑ گئے۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے کراچی والوں پر کالے پانی کی سزائیں مسلط کر دی۔ شہر قائد میں موسلا دھار بارشیں تو نہیں آئی، لیکن لیاقت آباد 10 نمبر کی مرکزی سڑک پر کالا پانی ضرور آ گیا۔ لیاقت آباد کو کریم آباد سے ملانے والی مرکزی شاہراہ نہ صرف بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے بلکہ سیوریج کے گندے پانی میں بھی ڈوبی پڑی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ اسپتال جانے کے لیے اسی سڑک کا انتخاب کرتے ہیں۔ انتظامیہ اب کورونا سے باہر آ کر عوامی مسائل کو بھی دیکھیں۔ یہ فیصل بازار سے لے کر 10 نمبر تک جاتا ہے، یہ وہ روڈ ہے نیچے کا، پل کے اوپر کا نہیں ہے۔ لوگ پل کے اوپر سے نہیں جاتے ہیں، نیچے سے جاتے ہیں۔ یہاں کتنوں کے موبائل گرے ہیں، کتنے لوگ یہاں گرے، رکشے اس میں گرے ہیں گٹر میں، پھر بھی یہاں سے گزرتے ہیں کیونکہ ان کو راستہ یہ شارٹ کٹ پڑتا ہے، اوپر سے جا کر پھر نیچے اترنا پڑتا ہے سندھ گورنمنٹ میں، اس لیے وہ شارٹ کٹ مارتے ہیں۔ اور کتنے لوگ گرتے ہوئے ہم نے یہاں دیکھے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہیں سے آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ پورے کراچی کا یہی حال ہے، ہاسپٹل قریب ہے، آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ابھی اوپر سے گھوم کے پل کے اوپر سے آنا پڑتا ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عید سے یہ کہ روڈ کچا تھا، گٹر بھر رہا تھا، ابھی بقرعید کے بعد سے یہ حال ہے۔ 2 دن ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا سوکھتا ہے، تیسرے دن اس سے زیادہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لیاقت آباد کی مرکزی سڑک پر کئی ماہ سے سیوریج کا کھڑا یہ گندا تعفن زدہ پانی نہ صرف ٹریفک کی روانی میں بڑی رکاوٹ ہے، وہیں اسٹریٹ لائٹس کے نہ ہونے سے درجنوں حادثات بھی روز کی بنیاد پر ہونا معمول بن گئے۔ کیمرامین رشید علانہ کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے ضلع کورنگی میں سیوریج کا پانی تاحال صاف نہ ہو سکا، جبکہ شہریوں کو گندے پانی کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی کے تباہ حال ضلع کورنگی کے شہری انتظامیہ کی غفلت کے باعث گندے پانی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ مناظر ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی نمبر 4 کے، جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی ناقص کارکردگی کے سبب علاقے میں سیوریج کے پانی نے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ جہاں عام دنوں میں تو نکاسی آب دور کی بات، عید کے موقع پر بھی صفائی نہ کرائی جا سکی۔ شہری کہتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے نکاسی آب نہ کرائی گئی، حکومت صرف نام کی باقی رہ گئی ہے۔ اس کا حال آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ آگے روڈ بنا ہے، روڈ میں مین لائن ڈالی گئی ہے جو کہ بیٹھ چکی ہے، بالکل ابھی ڈلی ہے، اور اس کے مین ہول کیسے بنے ہوئے ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آ کر کے آدھے مین ہول بنا کے اوپر گھیرے رکھے گئے، وہ گھیرے اندر چلے گئے، جس کی وجہ سے علاقے کا برا حال ہے اور عوام بہت پریشان ہے۔ یہاں کا حال بہت برا ہے۔ یہ ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، یہ روڈ ڈلے یہاں پر، اس کے نیچے مین لائن ڈلی ہے پانی کی، گٹر کی۔ تو گٹر کی لائن وہ ایسی ڈلی ہے کہ سمجھ سے باہر ہے کیسی ہے، کہ وہ بیٹھ گئی ابھی سے ہی۔ اور ایک بارش ہوئی ہے، بارش بھی نہیں ہے ابھی، تو صرف بارش کا چھینٹا ہے، اس میں پورا روڈ بہہ گیا۔ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے یہاں پر، چلنے پھرنے میں، آنے جانے والوں کو، بچیوں کو بہت زیادہ مسئلے ہو رہے ہیں۔ پانی کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے، اس طرف بھی کھڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے چلنے پھرنے میں۔ شہر کراچی میں سیوریج کا بوسیدہ نظام اب شہریوں کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ چند ایک مخصوص علاقوں کو چھوڑ کر ہر جگہ یا تو کچرا موجود ہے یا پھر سیوریج کا گندا پانی عوام کا جینا حرام کر رہا ہے۔ کراچی میں بارش سے قبل سیوریج کے پانی کو صاف نہ کیا گیا تو شہر کا حال کیا ہوگا کسی کو معلوم نہیں۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔